السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے گیس کے شعبے کا گرشی قرضہ ختم کرنے کے لیے اپنے پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ کہاں سے حکومت پیسے اکٹھے کرے گی تاکہ مختلف تیل و گیس پیدا کرنے والی کمپنیوں کو جو ادائیگیاں ہونی ہیں اس کو ممکن بنایا جا سکے؟ یہ پلان کیسا مرتب کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان ایل این جی کے ٹریپ میں ہے، ہمارے پاس ایل این جی اضافی آ چکی ہے اور اس کو ہم استعمال نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے حکومت غور کر رہی تھی کہ قطر سے دوبارہ بات چیت کی جائے، اور اب اس مقصد کے لیے وزیر پیٹرولیم نے بالآخر قطر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جلد آپ کو وہ قطر کا دورہ کر رہے ہیں، اور قطر کے ساتھ جا کے کیا ڈیمانڈ ریز کی جائے گی اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ او جی ڈی سی ایل نے بلوچستان کے علاقے جھل مکسی میں تیل و گیس کی ایک بڑی دریافت کی تھی کئی سالوں پہلے، لیکن مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ قیمتی گیس، سستی گیس، ماحول دوست گیس اور خام تیل کو ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تھے، یہ سسٹم میں شامل نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر او جی ڈی سی ایل نے ایک اسپیشل پلان کے تحت پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت کے اوپر اس شارٹیسٹ ٹائم کے اندر اس گیس کو کیسے پورا پلانٹ لگا کر سسٹم میں شامل کیا ہے، یہ تفصیلات بھی آپ آج کے شو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ گزشتہ روز مجھے بنیر جانے کا موقع ملا، جہاں پہ میں نے آبزرو کیا، وہاں سے ہم نے اپنا خصوصی پروگرام بھی ریکارڈ کیا جو کہ آپ جلد دیکھ سکیں گے ہمارے اس چینل پر۔ آپ کو بتائیں گے اس پروگرام کے آخر میں وہ کون سی 3 ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بنیر، سوات، شانگلہ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، حکومت نے پاور سیکٹر شعبے کا گرشی قرضہ پہلے نمٹایا، پورا پلان مرتب کیا، اور آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ ایکسکلوسیولی پورا پلان شیئر کیا اور بہت ٹائملی شیئر کیا۔ اور اس کے بعد گیس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ آنے والے دنوں میں اب گیس کے شعبے کا گرشی قرضہ بھی ختم ہونا ہے۔ اب گیس کے شعبے کے اندر جو ادائیگیاں ہونی ہیں، آپ کو فنڈز چاہیے، پیسے چاہیے، وہ کیسے ارینج کیے جا رہے ہیں، اور کیسے گیس کے شعبے کا گرشی قرضہ ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر پیٹرولیم قطر جا رہے ہیں، اس کی بھی کچھ تفصیلات شیئر کریں ہمارے ویورز۔ بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ٹاسک فورس آن پاور، جن کے جو مین جو رکن ہیں ان میں سے لیفٹیننٹ جنرل اقبال صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد علی صاحب ہیں جو اس وقت ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن پرائیویٹائزیشن ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایس سی سی پی کے لوگ ہیں، اس میں نیپرا کے لوگ ہیں، سی پی پی کے لوگ ہیں، اور بھی ایکسپرٹس اس میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے جیسے پاور سیکٹر کے لیے جو میکانزم دیا ہے اور جو ارینجمنٹ کی ہے 18 کمرشل بینک سے، جو ہے 1275 بلین روپیز، وہ فائنل سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہ ادا کریں گے تو اس سے جو سرکو ڈیٹ ہے ہمارا اس وقت جو ہے 1.6 ٹریلین ہے پاور سیکٹر کا، تو وہ تقریباً 339 بلین تک رہ جائے گا۔ وہ جو ہے اس کو پھر ہم نے کنٹین کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم گیس سیکٹر کی طرف آتے ہیں، تو گیس سیکٹر میں سرکو ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بھٹی صاحب، وہ تقریباً 2600 ارب روپے ہے۔ اب 2600 ارب روپے میں جو 1500 ارب روپے ہے نا وہ سٹاک ہے، اور 1100 ارب روپے جو ہے اس میں وہ تقریباً جو ہے وہ لیٹ پیمنٹ سرچارج کی مد میں اور انٹرسٹ کی مد میں ہے 1100 بلین۔ تو ٹاسک فورس کا خیال ہے کہ ہم یہ 1100 بلین روپیز ہیں یہ تو ہم ویو آف کروا دیں گے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے لینے ہیں پیسے، اور تمام کے گورنمنٹ انٹیٹیز ہیں تو وہ ہم ایک دوسرے سے معاف کروا دیں گے، لہٰذا 1100 بلین کو تو یہ اس کو الگ کر دیں۔ جو سٹاک ہے نا 1500 بلین کا، مین پرابلم وہ ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ 5 سالہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے۔ اس 5 سال کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو 5 روپے کی پیٹرولیم لیوی لگے گی مزید۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ جو بھی پیسے اس سے اکٹھے ہوں گے وہ 5 سال، یعنی تقریباً ایک سال میں 100 ارب روپیہ، سوری جو ہے وہ ایک سال میں 100 ارب روپیہ، 500 بلین روپیز انہوں نے پیٹرولیم لیوی سے لینے ہیں 500 سالوں میں۔ اور اسی طریقے سے جو ڈیویڈنڈس ہوں گے، کچھ ڈیویڈنڈس کا پارٹ جو ہے اس کے جو انکریمنٹل جو ڈیویڈنڈس ہوں گے وہ ان سے بھی یہ تقریباً 500 بلین روپیز حاصل کریں گے 5 سالوں میں۔ اور جو سیونگ ہوگی آر ایل این جی کی، یعنی کہ جیسے 2 ایل این جی کے
مزید جو ہے قطر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ڈائیورٹ کر دیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تاکہ اس کو بیچ دیا جائے، تو اس سے بھی فارن ایکسچینج ریزروز میں بھی مدد ملے گی، وہ بھی ہمارے ایویپوریٹ نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ گیس نہیں آئے گی تو بکے گی نہیں، جب بکے گی نہیں یعنی تو وہ ڈائیورژن ڈومیسٹک سیکٹر میں نہیں ہوگی، اور وہ جو سرکو ڈیٹ میں وہ سر جاتا تھا اس وجہ سے وہ نہیں ہو پائے گا، تو اس سے بھی جو سیونگ ہوگی وہ بھی تقریباً 5 سالوں میں 500 بلین روپیز کی ہوگی۔ تو ہر ہیڈ میں 3 جو ہیڈ ہو گئے ان میں 500 بلین روپیز کا جو سٹاک ہے نا یہ ختم ہو جائے گا 1500 بلین کا۔ تو یہ ایک تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، لیکن ابھی اس کو یعنی کہ اب بھی جو گیس چوری ہوئی، جو مس مینجمنٹ ہوئی، جو گیس کا غلط استعمال ہوا، غلط اس کی طریقے سے اس کو ٹائملی سیل نہیں کیا گیا، اور بہت سے فیصلے تھے، اس کا خمیازہ بھی اب عوام نے بھگت رہا ہے۔ یعنی یہ وہ عوام جو کہ آلریڈی N25 سڑک بنا رہی ہے پیٹرولیم لیوی سے، ٹھیک ہے نا، جس کو خونی سڑک کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، جو چمن سے شروع ہوگی اور جائے گی ادھر کراچی تک، بلوچستان کے اندر جو ہوگی، تو کہنے کا مطلب ہے ایک تو وہ ہوگی اور وہ بھی پیٹرولیم لیوی سے بنی ہے، اور ایک پہلے جو 10 روپے پیٹرولیم لیوی لگائی تھی، 60 روپے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، تو 70 روپے بن گئے تھے۔ وہ جو پیٹرولیم لیوی ہے 10، وہ کہا گیا تھا کہ جی یہ پاور سیکٹر کا جو پاور ٹیرف ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے۔ وہ 3 ماہ کے لیے انہوں نے جو بھی کیا، جو بھی انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ یہ 3 ماہ کے لیے ہے، لیکن وہ اگر 3 ماہ تو گزر گئے، تو اب پیٹرولیم لیوی کس چیز کے لیے رہے ہیں، لیکن وہ ان پلیس ہے، وہ بھی دے رہی ہے عوام، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ بھی 10 روپے جا رہے ہیں، 10 روپے جا رہے ہیں وہ جو N25 ہے جو بلوچستان میں بنانی ہے ہائی وے وغیرہ، اور اب جو ہے اس کے اوپر کاربن لیوی بھی 2.5 روپے، اور اگلے سال کاربن لیوی مزید بڑھے گی 2.5 روپے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ 5 روپے ہم نے مزید بڑھانی ہے، اس سے جو بھی پیسے ہمیں ملیں گے وہ ہم نے گیس سیکٹر کے سرکو ڈیٹ جو بن گیا ہے اس میں سے یہ بھی پیسے ریٹائر کرنے کے لیے اور پیسے کو یہ فنڈ کریں گے۔ اسی طریقے سے کوئی ڈیویڈنڈ کے ذریعے کریں گے 500 بلین روپیز، اور 500 بلین روپیز RLNG کے ڈائیورژن جو ہے مزید جو کریں گے، جو قطر میں جا رہے ہیں ہمارے جو ہے منسٹر صاحب، تو منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے ہیں تو بڑے وائبرنٹ ہیں، ظاہر ہے ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ لائن پیک ابھی بھی آج بھی 5 BCF کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 5 BCF کا جو بڑا ڈینجر مارک ہوتا ہے جب 5 بلین کو کراس کرتا ہے اور لائن پیک جو ہے، لائن جو مین لائن ہے ہماری RLNG کی وہ بھر جاتی ہے، تو اگر وہ خدا نخواستہ بسٹ ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے سرکو ڈیٹ میں اس لیے اضافہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آگے سے کنزمپشن تو بڑی کم ہو چکی ہوئی ہے، پاور سیکٹر بھی نہیں اٹھا رہا اور ایکسپورٹ سیکٹر بھی نہیں اٹھا رہا، اور پھر کدھر وہ بھیجیں، وہ جب بھیجتے ہیں ڈائیورٹ کرتے ہیں ڈومیسٹک سیکٹر میں، تو ڈومیسٹک سیکٹر والوں کا اپنا ٹیرف ہے، تو جو ڈیلٹا کریٹ ہوتا ہے جب بھی وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو وہ سرکو ڈیٹ میں اپیئر ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی سرکو ڈیٹ کو کمی ہوگی جب یہ 2 جو RLNG کے پاور جو ساری کارگوز ہیں وہ ڈائیورٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے علی پرویز صاحب جا رہے ہیں، ایک ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے، اس میں سیکٹری پیٹرولیم ہوں گے، سیکٹری فائنانس ہوں گے، SIFC کے کوآرڈینیٹر بھی ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب، ان کا نام بھی پرپوز کیا گیا ہے، تو یہ بڑا امپارٹنٹ، اور کچھ فارن آفس کے آفیشلز بھی ہوں گے، تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ تو اگر وہ مان جاتا ہے تو یہ NPD ایک کلاز ہے، اس کے تحت قطر مانے گا، جو بھی اگر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر وہ بیچ دیتا ہے، ہمارے والا جو ٹرم کارگو ہے جو 13.37% ہے، یا اس میں شاید 10.02% والا بھی ہو، تو وہ بیچ دے گا، جو بھی پرافٹ ہوگی وہ قطر کے پاس جائے گی، اگر وہ لاس میں جائے گا تو وہ سارا ہمارا ہوگا۔ بہرحال لاس تو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ اگر لاس ہوا بھی تو وہ اتنا نہیں ہوگا کہ جو سرکو ڈیٹ میں امپیکٹ آتا ہے خریدنے سے، بالکل صحیح۔ تو وہ بہرحال جو ہے نا انہوں نے فیصلہ ناگزیر ہے کہ 2 کارگو ہر صورت کریں، اور اس کے علاوہ ENA کے ہم آلریڈی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں ہر مہینے، اور یہ فروری سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، دسمبر تک ہے، ہو سکتا ہے کہ 2026 میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے کہ ENA کا جو ہمارا کارگو آتا ہے ہر مہینے وہ بھی ڈائیورٹ ہوتا رہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو خالد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انڈیجنس آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن کافی سالوں تک متاثر رہی، جس کے نتیجے میں ہم پھر LNG امپورٹ کرنے کی طرف گئے، پھر اچانک یہاں کچھ حالات چینج ہوئے، ہماری GDP گروتھ افیکٹ ہوئی، تو اب LNG جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے وہ ہمارے لیے بہت بڑا
ہمارے قومی خزانے کے اوپر، ہمارے ملک کی معیشت کے لیے، ہماری صنعتوں کے لیے، عام صارفین کے لیے بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے۔ بالکل۔ اور اب اس کا بوجھ کو کم کرنے کے لیے اب اوگرا بھی پچھلے 8-9 سالوں کی LNG کی پرائز کو ریکنسلیشن کرتے ہوئے بھی 76 ارب اس نے اور کسٹمر پر ڈال دیے ہیں۔ تو LNG کی وجہ سے اور سستی ملکی گیس کی پیداوار نہ ہونے کے نتیجے میں ہم ایک خوفناک قسم کے ایک معاشی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ OGDCL نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے وہ بہت سے گیس فیلڈ جو بہت تیزی سے ڈپلیشن کی طرف تھی، اس ڈپلیشن کو بھی روکا، اور بہت سی ان کی جو ان کے مختلف فیلڈ تھی وہاں پہ ان کو امپروو کیا، آگمنٹیشن پلان کے تحت تیل و گیس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ کیا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو پرائم منسٹر نے بھی ڈائریکشن دی شہباز شریف نے کہ OGDCL کے جہاں جہاں گیس ڈسکور ہو چکی ہے اور مختلف وجوہات جس میں سیکیورٹی بھی ایک بڑی وجہ تھی، صحیح، مقامی سردار رکاوٹیں تھے، کمپنی بھی انٹرسٹ لینے کو اس طرح تیار نہیں ہوتی تھی، بڑے ہائی رسک انوالو تھے، پھر کبھی نیب کبھی کچھ معاملات، تو ہماری جو گیس ڈسکور تھی وہ بھی سسٹم میں شامل نہیں ہو پا رہی تھی۔ جھل مکسی بلوچستان کا ایک بڑا اہم ڈسٹرکٹ جہاں پر سب سے بڑی ڈسکوری OGDCL کی تھی، اور تقریباً 9-10 سال پہلے کی یہ ڈسکوری موجود تھی۔ اس وقت کوشش کی گئی، اس پلانٹ کے لیے اکوپمنٹ بھی اس وقت امپورٹ کر لیا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے وہاں پر جو پلانٹ تھا وہ اس کی تنصیب مکمل نہ ہو سکی۔ تو آج 10 سال گزرنے کے بعد وہ 10 سال پہلے تک وہ گیس سسٹم میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ قومی خزانے کو بھی نقصان تھا، سستی گیس بھی سسٹم میں شامل نہیں ہو پا رہی تھی، اور بلوچستان کو جس کا ڈیویڈنڈ ملتے ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے، CSR کی شکل میں، رائلٹی کی شکل میں، اور قومی خزانے کو ٹیکس کی شکل میں، سو کہ جابس وغیرہ ملنی تھی، جابس ملنی تھی ایگزیکٹلی۔ تو الٹیمیٹلی اگین ایک بڑا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا MD OGDCL احمد حیات لک صاحب کو، جنہوں نے فروری 2024 میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایات کی روشنی میں فاسٹ ٹریک کے اوپر اس پروجیکٹ کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ اس کی میں نے ایڈیشنل معلومات بھی اکٹھی کی، تو یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے۔ 14 ملین کیوبک فٹ گیس سوئس سدرن کے سسٹم میں شامل کر دی گئی ہے۔ 45 بیرل کنڈنسیٹ خام تیل بھی یہاں سے اس کی پروڈکشن بھی شروع ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ OGDCL نے جو 10 سال پہلے اس کو اکوپمنٹ لیا تھا وہ موجود تھا، اس کے خراب ہونے کے خدشات تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس میں سے بہت سا سسٹم خراب ہو چکا ہوگا، کیونکہ جس کمپنی سے لیا گیا تھا اس کا وہ اب اس کو جو اس پلانٹ میں جو سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں اب وہ بنا نہیں رہی، اور بھی بہت سے اکوپمنٹ شاید وہ اب خراب ہو چکا ہو۔ لیکن داد دینی پڑے گی MD OGDCL ان کی ٹیم کو، جنہوں نے کانٹریکٹر سے ڈیولپر سے اسی اکوپمنٹ کو جو 10 سال پہلے آیا تھا، اور بہت سا اکوپمنٹ اوپن ایئر میں بھی پڑا تھا، انہوں نے اس کو بہت شاندار طریقے کے ساتھ دن رات کانٹریکٹر کے ساتھ مل کے اس کے اوپر صرف اپنا پہرا دیا، کوالٹی کو انشور کروایا، اور نئے کروڑوں روپے مالیت کی کچھ نئی چیزیں امپورٹ کرنے کی بجائے اسی اکوپمنٹ کو سکسیسفلی انسٹال کروا کے گیس سوئس سدرن کے سسٹم میں شامل کر دی ہے۔ زبردست۔ تو جس کے نتیجے میں OGDCL کو بھی خطیر رقم کی بچت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بڑھ کر ابھی پروڈکشن سٹارٹ ہونے کے نتیجے میں وہاں پر OGDCL کے اس ایفٹ کے نتیجے میں جو بلوچستان کے جھل مکسی کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو CSR کی مد بھی ابھی میں ڈیٹیل شیئر کروں گا، ان کو وہاں کتنا فائدہ ملنا شروع ہو گیا، آنے والے دنوں میں رائلٹی ان کو الگ ملے گی۔ تو ایک بہت بڑی ایک مطلب 14 ملین کیوبک فٹ کی گیس کی ایک بڑی اکنامک ویلیو ہے، بہت زیادہ۔ اور بالخصوص اب آگے موسم سرما آ رہا ہے جب ہمیں بہت سم ٹائم شارٹیج بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس اہم ترین موقع کے اوپر اس گیس کو سسٹم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو اس پروجیکٹ کے اندر جو جھل مکسی کا تیل و گیس کا منصوبہ، اس میں OGDCL 56% اس کے اندر اس کی ملکیت ہے، POL 24% اور GHPL جو ایک اور گورنمنٹ کمپنی ہے اس کی 20% کی اس میں شراکت ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں تو OGDCL نے CSR فنڈ سے جھل مکسی میں سکول قائم کیے ہیں، ہیلتھ کیئر سینٹر قائم کیے ہیں، سہولت مراکز قائم کیے ہیں، اور کم آمدنی والے بے گھر افراد کے لیے خالد صاحب 84 ماڈل مکانات بھی تعمیر کر کے دیے ہیں۔ اب یہ ڈیویڈنڈ آپ چیک کریں، بہت گریٹ کنٹریبیوشن ایگزیکٹلی۔ اب لوگ جو کہتے ہیں کہ OGDCL کے ساتھ احساس سے محرومی ان کے ساتھ اب یہ کرتے تھے، ہماری کمپنیاں وفاقی حکومتی کمپنیاں OGDCL ہو، اس کے ساتھ PPL ہو، ماڑی پیٹرولیم بھی وہاں پہ کام کریے، تو انہوں نے وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر سنوارنے کے اندر ان کا بڑا اہم رول ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو میں سے جانتا ہوں، بھی ریسنٹلی ایک کمپنی کا فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنی کا ایک MD اپوائنٹ ہوا ہے، وہ بلوچستان کا کوہلو کا رہنے والا ہے، اس کو بھی ایک کمپنی کی طرف سے اسکالرشپ ملا
بیرون ملک جا کے اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور الٹیمیٹلی وہ یہاں تک پہنچے. تو یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ OGDCL نے اس علاقے میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ایمبولینسز فراہم کی ہیں, فری آئی کیمپس لگائے ہیں وہاں پر, اور 800 خاندانوں میں راشن بیگز بھی تقسیم کیے گئے. اس کے ساتھ جھل مکسی کے اندر صاف پانی کا بڑا مسئلہ تھا پینے کا. OGDCL نے وہاں پر 2 RO پلانٹس نصب کیے ہیں اور بے شمار واٹر ٹینکس بھی نصب کیے ہیں, جس سے لوگوں کو پانی کی صاف پانی کی پینے کی سہولیات میسر. اس کے ساتھ OGDCL بلسن کے ضلع جھل مکسی میں CSR کے اور بھی کئی دیگر منصوبے جاری رکھے ہوئے جو آنے والے دنوں میں کمپلیٹ ہوں گے. تو یہ دیکھیے کہ کتنا اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. اب ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو بھی اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے کہ وفاقی حکومت کی بھرپور کنٹریبیوشن ہے OGDCL کے ذریعے سے, PPL کے ذریعے سے, دیگر کمپنی کے ذریعے سے, کہ بلوچستان کے اندر تعلیم, صحت, ایجوکیشن اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کیے جائے. لوگوں کو بھی اب اس بات کو ریلائزیشن کرنی ہوگی. جو ہم ہر وقت ایک ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور وہ لوگ جو معصوم ذہنوں کو ورگلاتے ہیں, معصوم بلوچیوں کو ورگلاتے ہیں, اور وہ پھر خلاف ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے, ہمارے اداروں کے خلاف بولنا, لکھنا اور ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میرے خیال ہے یہی وہ راستہ ہے سسٹینیبل انرجی کا. ہم اپنی جو ہماری پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے OGDCL, جس کے اندر لیڈنگ کمپنی ہے, پاکستان اسٹریٹجک آئل اینڈ گیس شعبے کے اندر سب سے بڑی کمپنی ہے, کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف OGDCL مزید تیل و گیس کی ڈسکوریز, مزید جو پہلے سے پروڈکشن والے پروجیکٹس ہیں ان کی پیداواری صلاحیت بڑھا رہی ہے, بلکہ اب منرلز کے اندر بھی آنے والے دنوں کے اندر OGDCL ایک بڑا اپنا میجر رول پلے کرنے جا رہی ہے. تو آپ خالد صاحب اس OGDCL کی اس اچیومنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب سے احمد عادل صاحب نے OGDCL کا چارج سنبھالا ہے, انہوں نے پہلے بھی 3 سال پورے کیے ہیں, اب دوبارہ ان کو اللہ نے موقع دیا ہے. تو وہ پہلے بھی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, ابھی بھی وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ وہ بڑا رسک بھی لیتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, اور اس کے رزلٹس بھی آتے ہیں. سو کہ وہ شیل گیس کا بھی انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے, ٹائٹ گیس کا بھی, اور وہ کامیابی سے چل رہا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں امریکہ سے بھی اکارڈنگ ٹو دا US پریزیڈنٹ کے وہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے آئل کمپنی پاکستان میں بھیجیں گے, اور وہ شیل گیس اور دوسرے جو کنونشنل آئل اینڈ گیس ہے اس کے حوالے سے بھی وہ اپنا رول ادا کرے گی, اور انویسٹمنٹ آئے گی ادھر, اور منرل سیکٹر میں بھی انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی. باہر سے بھی سعودی عرب بھی انٹرسٹڈ ہے, چائنا بھی ہے, اور اوپر سے امریکن کمپنیز بھی آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے اس کی جو ٹریجیکٹری ہے بڑی پازیٹیو رہے گی اکنامک ٹرمز میں. بالکل صحیح, کوئی شک نہیں ہے. اور اسپیشلی ہم بات کریں OGDCL ہو, PPL ہو, GHPL ہو, یہ وہ ہماری کمپنی تھی جنہوں نے ریکوڈیک کے پروجیکٹ کو بچایا, جس سے جو آج پاکستان دنیا بھر کی نظریں اس پروجیکٹ کے اوپر ہیں, اور اسے ہمیں خطیر 70 سے 90 ارب ڈالر اس سے ہمیں ملنے ہیں, اور منرل کا شعبہ اوپن ہونے جا رہا ہے باضابطہ ان ہماری کمپنیوں کی ایفرٹ کے نتیجے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آف شور ڈرلنگ کے اندر بھی آنے والے دنوں میں OGDCL, PPL آپ کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ OGDCL کو تو مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ آذربائیجان کے اندر بھی OGDCL وہاں پر جا کے بلاک لینے کی تیاری کر چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک افریقن کنٹری کے اندر بھی OGDCL وہاں پر بلاک لے کے آئل اینڈ گیس ڈسکوری کی بات کرے, اور ایک سے پہلے UAE کے اندر, ابوظہبی کے اندر بلاک 5 کے اندر بھی سکسیسفلی ہماری کمپنی ایک ڈسکوری کر چکی ہیں. یہی وہ راستہ ہے خالد صاحب پاکستان کی خوشحال پاکستان کا, پائیدار پاکستان کی پائیدار ترقی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا, اور پاکستان کی صنعتوں کا پہیہ چلانے کے اندر, سستی توانائی کے اندر یہی انیشیٹو ہیں, یہی ہماری کمپنیاں جن کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو خالد صاحب یہ تو ہم نے توانائی کے شعبے کی بات کی. صاحب آپ کل گئے تھے بنیر, اور جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں سوابی میں بھی ایک کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. تو کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ تو ویسے 2001 میں سے شروع ہوا ہے, اور یہ میدانی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے اور پہاڑی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے. تو آپ نے جو وہاں پہ آبزرو کیا, اور جو اتنی لارج سکیل پہ جو تباہی آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے, ہمارے سے مراد ہے ہماری حکومتوں کی نااہلی کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور وہاں سے بغیر لائسنس دیے ہوئے وہاں پہ ہوٹلز بھی بن جاتے ہیں, نالوں کے اوپر, ٹریبیوٹریز کے اوپر بن جاتے ہیں, اور وہ جو ان کا بیڈ ہوتا ہے دریا کا یا ندی کا, اور جو اس کے بیڈ کے اوپر وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ بنا لیتے ہیں, گاؤں کے گاؤں آباد کر لیتے ہیں. تو جب تباہی آتی ہے تو بڑی خوفناک آتی ہے, جانی نقصان بھی ہوتا ہے, انفراسٹرکچر بھی خراب ہوتا ہے. اور پھر بہت جو بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہمارے ہاں جو کلائمیٹ ریزیلینٹ جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس پہ کام نہیں ہو پا رہا.
تو آپ کیا وہاں پہ آپ نے آبزرو کیا جی؟ ہاں صاحب بہت شکریہ. بالکل گزشتہ روز مجھے وہاں پہ جانے کا موقع ملا. بہت تکلیف دہ مناظر تھے. سوابی سے جب صبح ہم روانہ ہوئے تو سوابی کے اندر جو صورتحال تھی موٹر وے کے اوپر وہ ناقابل بیان تھی. اور الٹیمیٹلی جیسے وہاں سے گزرے کچھ دیر بعد وہاں پتہ چلا کچھ مخصوص علاقہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. آگے گئے پھر ہم نے بنیر کی جو صورتحال دیکھی بہت تکلیف دی تھی. حاجی پیر بابا کا جو بازار ہے بہت معروف, ان بازار کی دکانوں میں گھروں میں 7-7 8-8 فٹ تک نا جن کے شٹر حالانکہ بند تھے, مٹی سلٹ آ چکی ہے. مطلب 6-7 فٹ وہ گھر اور دکانیں مارکیٹس پانی میں ڈوب گئی. یعنی نئی زمین آباد ہو گئی ہے, یعنی زمین کھسک کے تو نہیں, یہ سلٹ اور مٹی تھی جو پانی کے ساتھ بہہ گئی. اب وہ لوگ اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں. لیکن خاصا میں اس سے پہلے بات کروں گا, جب سے دنیا بنی ہے نا اور جب سے انسان اس زمین پر آیا ہے قدرتی آفات آتی رہی ہیں اور آتی بھی رہیں گی. لیکن اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے, وہ سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے اور اپنی علوم کے ذریعے سے ان آفات پر ان سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم نا الٹ چل رہے ہیں. ہم ان قدرتی آفات سے بچنے کے بجائے اس کے اندر اس کو فردر ہم اسکیلیٹ کر رہے ہیں اور اس کو مزید قدرت کے نظام کو خراب کرنے کا موجب بن رہے ہیں, اور اس کا خمیازہ بھی خود بھگت رہے ہیں. تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا وہاں پر, ڈیفینیٹلی کلاؤڈ برسٹ ہوا. وہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے ہمارے ہاں جو جنگلات کا بڑے پیمانے پر کٹاؤ ہوا ہے, درجہ حرارت بڑھا ہے. جب نیچے سے گرم ہوائیں اوپر جاتی ہیں بادلوں کے پاس, پہاڑی علاقوں میں اسپیشلی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ مکس ہوتی ہیں, تو اچانک وہ بارش جو 5-6 گھنٹوں میں ہونی ہے وہ کچھ منٹوں میں ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اتنا پانی آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تعمیرات ہو چکی ہیں, آبادیوں میں اضافہ ہوا, پھر اس کے سامنے جو کچھ آتا ہے بہہ جاتا ہے. لیکن یہاں بڑا نا مختلف منظر تھا. اس مقصد کے میں نے ایک پورا پروگرام ریکارڈ کیا ہے, ہمارے ویورز دیکھ سکیں گے. لیکن 3 چیزیں میں اس کی فائنڈنگ دینا چاہتا ہوں. بشنوئی قلعے جس علاقے میں گیا جہاں سب سے بڑی تباہی ہوئی, جہاں خاندان کے خاندان نیچے دب گئے اور اوپر پتھر اور ریت آ چکی ہے اور کسی کا بچنے کے چانسز بھی نہیں رہے. یہ علاقہ درختوں کی کٹنگ تو پہاڑی علاقوں میں ہو رہی ہے دھڑا دھڑ. پہاڑوں کی کٹنگ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ یہاں پہ ماربل پایا جاتا ہے. لوگ اس کی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کٹائی کر رہے ہیں اور مختلف فیکٹریاں لگی ہیں دھڑا دھڑ. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو ماربل کے پہاڑ کو مخصوص لیول تک کاٹنے کے بعد جب آپ کو لگتا ہے اس چھوڑ کے پھر اور پہاڑ کی طرف چلے گئے اور چلے گئے, جہاں پہاڑ کمزور ہو گیا. یہ اچھا, اس کے ساتھ ان علاقوں کے اندر درختوں کی کٹائی بھی عروج پر تھی اور آج بھی ہے. جب میں وہاں رات سے گزرا, ان آنکھوں سے بڑے بڑے درخت جو 50-60 سالوں میں تیار ہوتے ہیں, وہ درخت ٹرک ان خراب حالات میں بھی لوڈ ہو کے وہاں سے جا رہا تھا. درختوں کی کٹائی ہوئی, درجہ حرارت آپ کا تبدیل ہوا, ماربل کی کٹائی کے لیے آپ نے پہاڑوں کو کھودا, اس کے بعد زیادہ بارش ہوئی, اور سب سے بڑھ کر یہ جو اس گاؤں کے مکین جن کے ساتھ جن کو دیکھ کے بڑا دل دکھی ہے, یہ پورا گاؤں خالد صاحب یوں پہاڑ کے ڈھلوان کی شکل نالے کے اندر تھا. جو آس پاس اوپر گھر تھے بچ گئے, باقی نیچے جب پانی پھیلا ہے گھروں میں پانی گیا ہے, اموات نہیں ہوئی, پانی اتر گیا, لوگ اس سے مٹی نکال رہے ہیں. لیکن یہ گھر پیچھے سے پہاڑ پانی آیا, وہ جو پہاڑ کٹے ہوئے تھے ان کے اندر سے پھر وہ پہاڑ ٹوٹے اور بڑے بڑے پتھر بھی پانی کا حصہ بنے. اس کے بعد آگے گھر تھے, پانی کا پریشر ڈیولپ ہوا اور بڑے پتھر آئے, انہوں نے گھروں کو 3 سے 5 منٹ کے اندر سب کچھ انہوں نے ڈیمیج کر دیا. آپ سن کے حیران ہوں گے, کچھ گھر نالے کے درمیان میں, اور ایک مسجد بھی میں نے دیکھی جس کے پلرز نالے کے اندر اس کی بیڈ میں بہت کنکریٹ کے ساتھ کھڑے. اللہ کا شکر ہے کہ مسجد محفوظ رہی ہے, لیکن اس کے نیچے سے نالے کے اندر سے گاڑیاں بھی گزرتی ہیں اور پانی بھی اس کے نیچے سے گزرتا رہے سارا, اتنا سیلابی پانی آیا. اور اس نے تحد نگاہ پھر آگے جا کے بھی اس نے فصلوں کو ڈیمیج کیا. درختوں کی کٹائی, نالوں کے اندر جو تعمیرات ہیں, اگر نقصانات سے آپ نے بچنے ہیں لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں, اور جو محفوظ مقامات ہیں وہاں پہ تعمیرات کی اجازت ہونی چاہیے. صوبائی حکومتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ادروائز یہ مزید نقصانات سوات ہو, بنیر ہو, شانگلہ ہو, یہ نقصانات ہوتے رہیں گے. میں نے تو یہ سنا تھا کہ بلین سوامی جو درختوں کی سوامی وہ کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں, لیکن میں نے وہ اسٹڈی کیا, دیکھا تو وہ بالکل اپنی وہ جو درخت لگائے تھے وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کو سیو گارڈ کرنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں تھا, بس شو کیا کہ ہم نے جی لگائے ہیں, پودے لگائے ہیں, لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور ایک بھی آپ کاربن کریڈٹ اس کے اگینسٹ نہیں لے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ناکام ہو گیا. جی بالکل. لیکن اگر ہم مینگروو کے حوالے سے جا کے دیکھیں تو انہوں نے مینگروو سندھ گورنمنٹ نے جو لگائے ہیں اس کے اگینسٹ انہوں نے $40 ملین کا کاربن کریڈٹ لے بھی لیا. بالکل صحیح. وہ سکسیس سٹوری ہے. اور یہ جو ہے
جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم درخت لگا دیں گے، اور یہ ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا، سلوگن تھا، یہ الیکشن سلوگن تھا ان کا، تو یہ الیکشن سلوگن کا بھی انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اور وہ جو 350 ڈیم بھی انہوں نے بنائے تھے، وہ کدھر گیا پانی، اور کہاں نہیں روک سکا، کیا مسئلہ ہوا. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا کوشچن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ پروگرام کو ہم درست کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا کوشچن ہے، لمحہ فکریہ ہے. وزیر اعلیٰ KP کے مشیر نے میرے پروگرام میں کہا کہ ٹمبر مافیا بہت طاقتور ہے، ہم ان کے سامنے کمزور اور بے بس ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو ان کا راستہ روک سکے، کوئی راستہ نہیں روکے گا تو پھر اسی طریقے سے ہمیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کچھ نہیں تو سندھ گورنمنٹ سے کچھ سیکھ لیں. ناظرین آج کے لیے اتنی، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا رکھے خیال، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.